کہانی کا عنوان نمائش قسط نمبر 1۔ بادلوں کی اوٹ میں چھپ کر چاند چھپن چھپائی کھیل رہا تھا۔ کبھی بالکل وہ سامنے آ جاتا اور کبھی بالکل ہی چھپ جاتا، مگر جب آدھا چھپا ہوتا اور آدھا باہر ہوتا تو یہ منظر اتنا دل فریب ہوتا تھا کہ نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ بیرونی دروازے کی سیڑھیوں پر بیٹھی دیوار سے ٹیک لگائے اس چاند کو دیکھ رہی تھی۔ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ مایوں والے لباس میں ملبوس وہ کچھ پریشان اور متذبذب سی لگ رہی تھی۔ خوش تو وہ تھی ہی، مگر جانے عجیب سی بے چینی کیوں رگ رگ میں اتری ہوئی تھی۔ شاید گھر چھوڑنے کی وجہ سے اداسی ہو رہی تھی۔ اس نے لب کاٹتے ہوئے سوچا، مگر یہ اداسی سے زیادہ بے چینی ہے۔ اس نے جیسے اپنی تصحیح خود ہی کی تھی۔ اف، اچھا گمان رکھو، کیا الٹا سیدھا سوچ رہی ہو؟ اپنے سر پر چپت رسید کرتے ہوئے اس نے خود کو جیسے روکا تھا۔ نیچے ابھی تک ہلچل اور چہل پہل موجود تھی۔ وقت کافی زیادہ ہو گیا تھا، مگر شاید شادی والا گھر ہونے کی وجہ سے کس ہو محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس گھر کا آخری پیس تھی، سو دھوم دھام سے شادی کی گئی تھی۔ سارے رشتہ دار کافی عرصے بعد مل رہے تھے، سو ابھی تک ایسے ہنگامہ تھا کہ جیسے فنکشن اختتام کی بجائے شروعات کی جانب ہو۔ اوئے ہوئے، یہاں کیا چاند میں جیجو کو تلاش کر رہی ہیں؟ ایک کزن کی شرارت بھری سرگوشی پر پہلے ڈر کر چونکی اور پھر بلش کر گئی۔ گال ایک دم سرخ ہو گئے۔ تھوڑا سا صبر کریں، کل اس وقت آپ ان کے پاس ہوں گی۔ انیسہ کی شریر شوخیوں پر وہ بس گھور کر رہ گئی۔ آنکھوں سے اٹھتی چمک اور لبوں کی کونوں سے پھوٹتی ہنسی گواہ تھی کہ عام لڑکی کی طرح اس کو بھی یہ سرگوشیاں بہت بھا رہی تھیں۔ ایسی بات نہیں ہے، اس نے آہستگی سے کہا تو انیسہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ خیریت دلہن صاحبہ، کون سی باتوں کو سوچ کر پریشان اور فکر مند ہو رہی ہیں؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ پتہ نہیں یار، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے اور عجیب سی بے سکونی بھی۔ اس سے اب اپنی گھبراہٹ چھپائی نہیں گئی تھی۔ کیسی گھبراہٹ اور بے چینی؟ سب کچھ تو آپ کی مرضی سے ہوا ہے نا؟ ایک حجاب پن سے لے کر جہیز کی سب سے مہنگی چیز تک، بلکہ سسرال میں بھی سب تمہاری پسند کا ہی ہے سمجھو تو۔ سب کچھ آپ کا من پسند ہے، اور پھر مجھے اس بے سکونی کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے تیوری پر بل ڈال کر کچھ نہ سمجھی سے پوچھا تو اس نے سر ہلایا۔ شاید گھر چھوڑنے کا سوچ کر ایسا ہو رہا ہے۔ اس نے لب کاٹ کر خود ہی بات بنا لی کہ وہ اس بے چینی کو خود نہیں سمجھ پا رہی تھی تو ان کو کیا سمجھا سکتی تھی۔ ہاں ایسا ہی ہے، اوور تھنکنگ نہ کریں اور جا کر سو جائیں محترمہ، صبح آپ کو سارا دن فریش نظر آتا ہے۔ اس کی بات پر وہ مسکرائی تھی اور وہاں سے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ شادی بھی دھوم دھام سے کی گئی۔ دیکھنے والوں کی تو آنکھیں ہی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انہوں نے تو گویا مثال ہی قائم کر دی تھی۔ سب حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ آخر اتنا پیسہ چھپا کر رکھا تھا اندر انہوں نے، تو باہر بھی تو نکالنا ہی تھا نا؟ کسی رشتہ دار خاتون نے تبصرہ کیا۔ اس سے بہتر تھا کسی غریب کی مدد کر دیتے۔ لوگ ایک وقت کے نوالے کو ترس رہے ہیں اور یہ لوگ دیکھو۔ دوسری خاتون بھی اپنا حسد چھپا نہ سکی اور یہ کہہ دیا، تم نے بھی تو اپنے بیٹے کی شادی ایسے ہی کی تھی نا؟ اس کے مقابل بیٹھی دوسری خاتون نے اسے یاد دلایا تو وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ واقعی نسرین، انہوں نے تو بیٹی کی شادی پر تمہارے بیٹے کی شادی کا ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ پہلے والی خاتون نے اس کو جلانے کی جی بھر کے کوشش کی تھی۔ اچھا چپ کرو، باجی آ رہی ہیں، اپنی حسد و جلن کو اندر ہی رکھ دو۔ کسی آواز پر ان لوگوں نے سامنے سے آتی دلہن کی ماں کو دیکھا، جو آج ماں کم بہن زیادہ لگ رہی تھی۔ اس کے بعد منہ دکھائی کا سلسلہ چل نکلا تو سب اپنی حیرت چھپا نہ پائے کہ بری میں ایک سے بڑھ کر ایک چیز تھی۔ جویلری بھی ہیروں کی تھی، ان کی چمک کی تاب کوئی نہ لا سکا تھا۔ وہ بیاہ کر سسرال چلی گئی۔ سب نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا،
چھوٹی بہو تھی تو بہت سے لاڈ اٹھائے گئے تھے۔ کئی دن گزر گئے تھے کہ اسے نیچے سے اونچی اونچی آواز میں بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ سیڑھیوں سے جھانک کر حیرانی سے نیچے دیکھنے لگی۔ دیکھیں، آپ نے مجھ سے 1 ہفتے کا وعدہ کیا تھا، تو اب مہینہ ہو گیا ہے اور اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ بڑی بھابھی کی آواز میرے کانوں کے پردے تک پار رہی تھی۔ دیکھو، کچھ دن مزید کا وقت دے دو، میں اس سے سب ایسے کیسے کہہ دوں؟ ساس نے بھی جواباً غصے سے کہا تھا، یہ آپ کا کام ہے، اس نوابزادی کی آنکھوں سے اب پٹی اتار ہی دیں تو بہتر ہے۔ بھابھی کی پہلے سے بھی زیادہ تیز آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ پہلے نیچے جانے لگی تھی، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ وہاں ہی رک گئی۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی وہاں سے نکلی تھی اور سیڑھیوں کے نیچے رک کر ایک نظر کھا جانے والی اس پر ڈالی۔ منحوس عورت، انہوں نے تحقیر آمیز لہجے میں کہا تو اس نے نہ سمجھی سے پلکیں چپک کر آنکھیں پھیلاتے ہوئے ان کو حیرانی سے دیکھا۔ قلم زویا مجید چودھری۔ قصہ جاری ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔